السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ امام مسجد کیسا ہونا چاہیے؟ کسی شخص کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا جائے تو اس میں کن کن باتوں کو دیکھا جائے؟ جواب دیا گیا ہے کہ انتخاب امام کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام ایسا شخص ہو جو قرآن مجید سب سے اچھا پڑھتا ہو اور وہ بقدر ضرورت فن تجوید و قرات سے واقف ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہو۔ اس پر نماز کا ایک رکن قرات موقوف ہے۔ اس کے علاوہ امام نماز کی شرائط، فرائض، واجبات اور سنتوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ وہ تکبیریں باقاعدہ اور کامل طور پر صحیح تلفظ سے ادا کرتا ہو۔ رکوع و سجود اچھی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ کرے۔ تکبیرات کہتے وقت قول و عمل میں یکسانیت برقرار رکھے، یعنی جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر تکبیر کہے اور ہاتھ باندھ لے۔ جب امام اپنے دونوں ہاتھ باندھ لے تب مقتدیوں کو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اگر وہ اس سے پہلے ہی ہاتھ باندھ لیں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام جب حالت قیام سے رکوع میں جانے لگے تو جیسے ہی رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے اسی وقت وہ تکبیر کہنا شروع کرے، اور جب وہ رکوع کے لیے جھک جائے تو اس کی تکبیر مکمل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جھکنا شروع کر دے اور تکبیر اس وقت کہے جب وہ رکوع کے لیے پوری طرح جھک جائے۔ اسی طرح جب وہ سجدے میں جانے لگے تو جیسے ہی سجدے کے لیے جھکنا شروع کرے وہ تکبیر کہنا شروع کرے اور زمین پر سجدے کے لیے سر رکھتے وقت تکبیر مکمل کر لے۔ یہ نہیں کہ سجدے کے لیے زمین سے قریب پہنچ جائے تب وہ تکبیر کہے۔ اسی طرح تکبیرات انتقال میں اسے قول و عمل میں یکسانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلام پھیرتے وقت جب امام دائیں طرف سلام پھیر چکے تب مقتدیوں کو دائیں طرف سلام پھیرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے وہ سلام پھیر دیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ امام دائیں سلام پھیرنے کے بعد اپنے چہرے کو قبلہ رخ کر لے اور پھر بائیں طرف سلام پھیرے۔ جب امام بائیں طرف سلام پھیر چکے تب مقتدی بائیں طرف سلام پھیریں، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کو ان چند باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچائے رکھے، اپنے جسم اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھنے پر پوری توجہ رکھے، قرات میں مقتدیوں کا خیال رکھے، زیادہ طویل قرات نہ کرے، الفاظ کو کھینچ کر نہ پڑھے، نماز سری ہو اور اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھائے، عجلت کا مظاہرہ نہ کرے تاکہ مقتدیوں کے دلوں کو بھی اللہ کے حضور ہونے کا احساس ہو۔ نماز کے بعد سب کے لیے دعا کرے۔ نماز کے بعد دعا نہ کرنا ایک طرح سے اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارے سارے کام اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے بغیر ہی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ تکبر کا اظہار کرتا ہے جس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر ایک مقتدی کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے پیش آئے، کسی سے بھی کسی بھی معاملے میں سخت کلامی سے کام نہ لے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کے نام کے ساتھ اس کے والد یا اس کے شوہر کا نام لکھنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اسلام نے عورت کی شخصیت کو ایک مکمل شخصیت قرار دیا ہے۔ عورت کی شخصیت ادھوری اور ناقص نہیں ہے کہ بغیر کسی مرد کے نام کے سابقہ اور لاحقہ کے ساتھ اس کا نام ہی مکمل نہ ہو۔ البتہ اگر کسی معاملے میں اس کی ضرورت محسوس ہو تو اس صورت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتے ہی سجدہ کرنا ہوگا یا بعد میں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتے ہی سجدہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
ویسے بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت اسی نماز میں ادا کرنا ہوگا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کل 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ تلاوت قرآن کرتے وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس لیے اس کو عربی زبان ہی میں پڑھا جائے۔ عام طور پر لوگ اس قرآن کو اپنی زبان اردو، پنجابی، سندھی وغیرہ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو عربی زبان ہی میں پڑھنا چاہیے۔ ہر حرف کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زبر، زیر اور پیش کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ صحیح تلفظ سے ادا نہ کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ترتیل کا کیا مطلب ہے اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو کیسا پڑھا جائے گا؟ جواب دیا گیا ہے کہ ترتیل لغت میں صاف صاف پڑھنے کو کہا جاتا ہے اور اصطلاح شرع میں 7 چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اول، حروف کو اپنے مخرج سے دھیان سے پڑھنا تاکہ تا کی جگہ تواں اور ہا کی جگہ ہا ادا نہ ہو۔ دوم، تمام اعراب اور حرکتوں کو اچھی طرح واضح کر کے پڑھنا کہ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت ادا نہ ہو، زبر کی جگہ زیر یا پیش ادا نہ ہو۔ سوم، وقف کی جگہ اچھی طرح ٹھہرنا۔ چہارم، آواز کو تھوڑا زور سے نکالنا کہ اپنے کانوں میں بھی آواز آئے کہ کیا پڑھا ہے۔ پنجم، آواز میں درد پیدا کرنا۔ ششم، تشدید اور مد کو ظاہر کرنا۔ ہفتم، آیات رحمت پر دعائے مغفرت کرنا اور آیات عذاب پر اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیل سے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں قرآن حکیم نہیں پڑھا جا سکا تو بڑی عمر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بڑی عمر میں حروف کی صحیح ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوشش کے باوجود الفاظ صحیح طرح ادا نہ ہو سکیں تو قابل معافی ہے، اور اگر صحیح لفظ ادا کرنے کی کوشش ہی نہ کی گئی تو یہ قابل گرفت ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کو موٹر سائیکل پر کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ اگر وہ ایک ٹانگ دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف لٹکا لے تو اس میں اسے سہولت ہوتی ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور اگر دونوں ٹانگیں ایک ہی طرف لٹکا لے تو اس میں گرنے کا خطرہ رہتا ہے اور عبایا بھی پہیے میں آ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ موٹر سائیکل پر عورتوں کو کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ جواب دیا گیا ہے کہ آپ نے صحیح نہیں سنا۔ خاتون کو اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے جس طرح چاہیے بیٹھ جائے، کوئی ممانعت نہیں، بس ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سر سے پاؤں تک پورا جسم ڈھکا رہے، پنڈلی یا جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہے، اس لیے کہ عورت کا پورا بدن مستور رہنا چاہیے۔ عورت کا پورا جسم ہی ستر عورت میں شامل ہے، جس کا نامحرموں سے چھپانا ضروری ہے۔ نامحرم کے ساتھ کسی بھی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت حصول رزق حلال کے لیے کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، اسے دوسرے کاموں کے علاوہ
نامحرم مردوں کے کپڑے بھی دھونے استری کرنے پڑتے ہیں، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ ملازمت جائز ہے۔ نامحرم مردوں کے کپڑے دھونے اور استری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ جس عورت کو پہلے بچے کا حمل ہو اسے ہاتھ، پاؤں اور سر پر مہندی نہیں لگانی چاہیے، ورنہ بچے کی ولادت عیبدار اور ناقص ہوگی۔ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں، یہ باتیں جہالت اور توہم پرستی کی پیداوار ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی دعا نماز میں پڑھی جاتی ہے یا نماز کے بعد؟ جواب دیا گیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت کی طرف یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بہت اچھی طرح وضو کرے، تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر پھر صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور اس کے بعد دعا مانگے۔ یہ دعا نماز کی کتابوں اور مجموعہ وظائف کی تمام کتابوں میں مل جاتی ہے۔ یہ دعا حدیث کی کتابوں ترمذی اور ابن ماجہ میں مل جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔